بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سلسلہ کرامات حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گفتگو میں رجب کے مہینے کے بعد اس ماہ شعبان کے مہینے میں غوث پاک کی شان میں آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے اس مہینے کی کچھ فضیلتیں اور عبادتیں ہیں. یہ بھی ایک جیسے اسلامی مہینے جتنے بھی ہیں، کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ اہمیت شامل ہے. ہر مہینہ اپنی خاص خوبیوں کی وجہ سے ایک اہم خصوصیت رکھتا ہے، اور شعبان کا مہینہ بھی حدیث میں آیا ہے جس کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار خیر و برکتوں سے نوازتا ہے. اس مہینے میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور گنہگاروں کو جہنم سے نجات ملتی ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے. اس مہینے میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. اس مہینے میں عبادت کرنے کا بھی بے شمار اور بے انتہا فضیلتیں سے بھرا ہوا ہے. سلسلہ کرامات حضرت غوث الاعظم کی سلسلے میں آپ کی شان میں گزشتہ ماہ میں جسے آپ نے بارش کو رکوا دیا تھا، بارش کے رک جانے کے بارے میں، دل کا بھید جاننے کے بارے میں، غیبی خبر کی جان لینے میں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس مرتبہ آپ کے سامنے آپ کی شان میں جو کرامات تھی، جو کمالیات تھی، اس کے بارے میں، کل کی ہونے کے بارے میں آپ آج ہی بتا دینے کا ان کا ایک واقعہ ہے. ابو عبداللہ محمد بن حسین مسلی ایک شاعر کی طرف نسبت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد خضر نے مجھ سے حضرت غوث پاک کی کرامت بیان کی. میرے والد نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے سن 560 ہجری میں مجھے بتایا کہ اے خضر، تو مسل جو مقام ہے وہاں جا، وہاں تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. اس کو ایک نابینا بغدادی حافظ علی کا نام، یعنی نام کا 7 مہینے میں قرآن یاد کرا دے گا. اور خضر تو 14 سال 1 ماہ اور 7 دن کی مدت میں انتقال فرما دے گا. بھی باتیں جیسی بتائی تھی اس کے مطابق گزری. ان کی بات بتانے میں بھی کافی کرامات موجود ہیں. اس میں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابو محمد فرج کہتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ کا جب چاروں طرف چرچا ہو گیا اور لوگ آپ کے گھر ودا ہو گئے
تو بغداد میں علماء نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے ایک شخص شیخ سے ایک سوال پوچھے گا. چنانچہ طے کر کے آپ کی مجلس میں آئے اور بیٹھ گئے. شیخ نے جب ان لوگوں کو دیکھا, کے اوپر نظر گئی تو اپنی گردن جھکا لی. اتنے میں آپ کے سینے سے ایک تیز روشنی نکلی. اس کو انہوں نے دیکھا, انہیں جو لوگ آئے تھے انہوں نے دیکھا, جنہیں خدا نے دکھانا چاہا تھا. وہ روشنی ان 100 علماء کے پاس بھی گئی. جس کے سینے سے گزرتی تھی اس کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیتی تھی. چنانچہ تب چلانے لگے, چیخنے لگے, اور سبھی علماء نے اپنے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے اور اپنے سر کی ٹوپیاں پھینک کر حضرت غوث اعظم کی طرف دوڑ پڑے. اپنے سروں کو آپ کے پاؤں پر رکھ دیا. پوری مجلس میں اتنا زبردست ہنگامہ ہوا اور ہنگامہ سرپا ہو گیا کہ اس کی گونج پورے بغداد شہر میں پھیل گئی. اتنا سب ہو جانے کے بعد آپ نے سب کو سینے سے لگایا. پھر ایک عالم کا خود ہی سوال کہہ کر ہر ایک کا جواب دیا. یعنی جو آپ طے کر کے آئے تھے کہ ہم سب ایک ایک سوال کریں گے, تو سب کے آپ نے جواب ہی دے دیے کہ آپ کا یہ سوال ہے, یہ آپ کا جواب. شیخ حکایت بیان کرنے والے شیخ مفرج کہتے ہیں کہ بعد میں علماء سے ملا اور پوچھا کہ تم لوگ آخر چیخنے چلانے کیوں لگے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ جب مجلس میں آ کر بیٹھ گئے تھے اسی وقت ہم لوگوں کا علم غائب ہو گیا تھا. یعنی ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا سوال کرنا ہے. ہمارا دل میں جتنا بھی علم تھا وہ تمام چیز غائب ہو چکی تھی. لیکن جب شیخ نے سینہ ملایا پھر واپس آ گیا. نے پھر کہا کہ حضرت شیخ نے جو سوال بیان کیا تھا وہی ہم لوگوں کے دل میں تھا. یعنی ایسی جو کمالیت تھی وہ آپ غوث اعظم دستگیر کو, جس کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں, دستگیر اپنے کو مدد کرنے والے سمجھتے ہیں, اس قسم کی شان میں. اور ایک اور بیان اپنا عمر کے بڑھا دینے کے بارے میں ہے. شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الحربی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پہلے خادم, یعنی سب سے پہلے ان کے خادم تھے. اپنا کام آپ ان سے لیا کرتے تھے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت مجھے محمد طول یعنی اس الفاظ سے مجھے پکارتے تھے. طول کے معنی ہوتا ہے یعنی لمبا. وہ جو الفاظ تھا طول کے بارے میں, اس کا میننگ ہوتا تھا اور اس کا معنی ہوتا تھا لمبا, کہہ کر پکارا کرتے تھے. ایک روز میں نے آپ سے کہا حضور میں تو بہت چھوٹا ہوں. آپ نے فرمایا اس سے مراد لمبی عمر ہے. یعنی اس کا آپ خلاصہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا, انہوں نے 137 یا 140 سال کی عمر پائی اور اپنی لمبی عمر میں خوب سیر کی, وہاں تک کہ کوہ کاف, یعنی کاف کا جو پہاڑ ہے وہ بہت مشہور ہے اور کافی دور ہے, وہاں تک بھی جا کر سیر کی. آپ کو کچھ کسی کی طرف اشارہ کرنا, کسی کو کہنا, اس میں بھی کافی اس کا معنی
آ جاتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ڈرے ہوئے قافلوں کی مدد کی، قافلہ کسی اور جگہ ہوگا اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے مدد کی۔ شیخ ابو عمر اور ابو محمد عبدالحق حریمی کہتے ہیں سن 566 میں بغداد میں بیان کیا کہ ہم لوگ 3 صفر یعنی عربی کے دوسرے مہینے کا جو نام ہے، سن 555 میں ہی اتوار کے دن یعنی اتوار کے دن شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں آپ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو زور سے نعرہ مارا۔ کیسا؟ اپنا ایک جوتا ہوا میں پھینک دیا، پھر آپ نے دوسرا نعرہ لگایا اور دوسرا جوتا بھی ہوا میں پھینک دیا۔ دونوں جوتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کو بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور بات دل میں ہی کھٹکتی رہی، وہاں تک کہ 23 دن بیت گئے۔ اتفاق سے 23ویں دن ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ قافلے والے کچھ نظر لائے یعنی کچھ تحفہ لائے ہیں، اسے لے لو۔ انہوں نے آدھا سے ریشم، سونا، چاندی اور آپ کے دونوں جوتے واپس کیے۔ شیخ ابو عمر کہتے ہیں حیرانی کے ساتھ میں نے قافلے والوں سے آپ کے جوتوں کے بارے میں سوال کیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ عربی مہینے کی سفر کی 3 تاریخ کو ہم لوگ سفر کر رہے تھے کہ اچانک عرب سے کچھ ڈاکو لٹیرے لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا اور مال بانٹنے کے لیے پہاڑ پہ جا کر اکٹھا ہو گئے۔ ادھر ہم لوگوں نے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اگر ایسے موقع پر حضرت غوث اعظم کا نام لیں اور کچھ نظر بھی مان لیں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ بس ہم لوگوں نے آپ کا نام مبارک پکارا، اس کے جواب میں 2 نعروں کی آواز آئی۔ پورے نعرے زور سے لگے ہوئے تھے کہ جس سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ ڈاکو گھبرا گئے اور ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور کہا آپ لوگ چل کر اپنا مال لے لیں، ہم لوگوں پر مصیبت آ پڑی ہے، ہمارے 2 سردار بھی مر چکے ہیں۔ ہم لوگ مال لینے کی خاطر وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے جوتے ایک کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے ہم سب کا مال واپس کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہو نہ ہو کوئی اہم سبب ہے، یعنی ان کا جو اپنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر جو اپنے ایک پاؤں پیر میں سے جو جوتا نکالا تھا اور جو زور سے نعرہ لگایا تھا وہ اس قافلے تک پہنچ گیا اور قافلے کی مدد ہو چکی کیونکہ قافلے نے آپ کا نام لے لیا تھا۔ یعنی آپ کی شان میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس سے آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اور آپ کی مقبولیت اور آپ کا جو کمالیت کا جو حصہ تھا وہ سب ان اپنے کرامات میں سے اور کمالیت میں سے پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بوز کی شان میں
جیسے کچھ غائب اونٹ وغیرہ تھے ان کو پتہ کر دینا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے اور طفیل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام۔